أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. سورۃ المائدہ آیت نمبر 103۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس سے پہلے کی آیات میں لوگوں کو بیجا سوال کرنے سے منع فرمایا، ایسے سوالات کہ جس سے جواب دینے والا پریشان ہو جائے یا جس کا مقصد سوال کرنے کا سامنے والے کو پریشان کرنا یا اپنا وقت ضائع کرنا ہو، یا اسی طرح سے ایسا سوال کہ جس پر عمل کرنا مقصود نہ ہو، صرف سوال برائے سوال ہو، اس نیت سے سوال نہ ہو کہ اگر اس کا جواب مل جائے تو ہم اس پر عمل کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے سوالات سے منع فرمایا۔ اسی طرح سے اس سے پہلے کی بھی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طیب اور خبیث کے درمیان فرق کرنے کی تعلیم دی کہ اچھی چیزوں کا استعمال کریں، اچھی چیزیں کھائیں، اور خبیث چیزیں، حرام چیزیں، ان سے بچیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 103 میں اللہ تبارک و تعالیٰ زمانہ جاہلیت کے عرب کا ایک دستور، ان کا ایک طریقہ، ان کی ایک رسم کا ذکر فرما رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تک مکہ میں اور مکہ کے اطراف میں عربوں کے درمیان میں ایک ایسا رواج ہو چکا تھا کہ وہ لوگ بتوں کی عبادت بہت کرتے تھے۔ تقریباً ہر قبیلے کا اپنا ایک بت ہوا کرتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ ہر شخص نے اپنے اپنے گھر میں بت رکھنا شروع کر دیا تھا، اور اس کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 300 سال قبل شروع ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، اس سے 300 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا عمرو بن لحی الخزاعی۔ عمرو بن لحی الخزاعی یہ قبیل خزاع کا ایک سردار ہوا کرتا تھا مکہ کا۔ جب اس کے ہاتھ میں سرداری آئی، اس سے پہلے مکہ کی سرداری قبیل جرہم اور قبیل خزاع کے قبائل میں الگ الگ اوقات میں رہی۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر یہ عمرو بن لحی الخزاعی تک کئی نسلیں گزر چکی۔ مکہ مکرمہ توحید کا مرکز رہا، لیکن جس وقت عمرو بن لحی الخزاعی آیا اور یہ مکے کا سردار بنا، تو یہ نیک انسان تھا، عبادت گزار تھا، لوگوں کی بڑی مدد بھی کیا کرتا تھا، اور لوگوں کی نظر میں وہ محبوب بھی تھا، لوگ اسے پسند کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ جب ملک شام کا سفر کیا، جیسے مکہ والے عموماً سفر کیا کرتے تھے تجارت کے لیے، تو یہ بھی ملک شام گیا ہوا تھا، تو وہاں کے بازار میں اس نے کچھ چھوٹے بڑے ایسے خوبصورت مجسمے دیکھے جو بازار میں بک رہے تھے، جیسے ہمارے پاس بھی جگہ جگہ وقتاً فوقتاً بت بیچے جاتے ہیں الگ الگ دیوتاؤں کے نام پر۔ کچھ ڈراؤنی شکل کے ہوتے ہیں، کچھ عورتوں کی شکل کے، کچھ مردوں کی شکل کے، کچھ جانوروں کی شکل کے بھی ہوتے ہیں۔ لوگ خریدتے ہیں، اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 400 500 میں خریدتے ہیں
اور ساری دنیا کی کامیابیاں اور ساری چیزیں اس سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے بت بھی ہوتے ہیں جنہیں خریدتے ہیں، رکھتے ہیں، 10 دنوں کے بعد اس کو پانی میں ڈبو دیتے ہیں۔ ایک طریقہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم میں سے ہر شخص اس سے واقف ہے۔ تو ایسے ہی شام کے بازار میں ایسے مختلف قسم کے بت فروخت ہو رہے تھے۔ تو اس نے دیکھا ایک بت، ایک مجسمہ، ایک اسٹیچو اس طرح کا خوبصورت ہے۔ عمرو بن لحی الخزاعی کو وہ پسند آیا، تو اس نے جا کر وہ بیچنے والے، فروخت کرنے والے سے پوچھا یہ کیا کام آتا ہے، یہ کس چیز کے کام آتا ہے، کیا کرتے ہیں اس کا؟ تو اس شخص نے بتایا کہ یہ ایک بت ہے، جب ہمارے پاس بارش نہیں ہوتی ہے تو اس کے سامنے ہم جاتے ہیں اور بارش مانگتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے۔ جب کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے سامنے جاتے ہیں تو پریشانی اور تکلیف کے خاتمے کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہماری تکلیف پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کہیں کوئی دشمن ہم پر حملہ کرنے والا ہو، دشمن کا ڈر ہو، اس کے پاس جاتے ہیں اور دشمن سے پناہ مانگتے ہیں تو ہم دشمن سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سردار آدمی تھا، یہ سردار تھا، قوم کو بارش کی ضرورت پڑتی ہے، قوم کو دشمنوں سے بچانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس نے سوچا کتنا اچھا طریقہ ہے، یہ ایک اچھی ترکیب ہے، میں سردار ہوں، میری قوم مکہ میں رہتی ہے، تو اگر مجھے یہ مل جائے، اگر قوم پر بارش نہ ہو تو میں اس سے بارش مانگ لوں تو گویا کہ میں قوم کا خادم بن جاؤں گا۔ قوم کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو اس سے پریشانی کے خاتمے کا مطالبہ کر لوں تو ٹھیک ہے۔ اسی سوچ سے اس آدمی نے، یا عمرو بن لحی الخزاعی نے، سردار نے وہاں سے وہ بت خرید لیا اور خرید کر وہ مکہ مکرمہ لے کر آتا ہے اور کعبے کے سامنے اسے لگا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو کعبہ تعمیر کیا تھا، اس وقت سے لے کر عمرو بن لحی الخزاعی کے اس واقعے تک وہاں بت پرستی نہیں تھی، وہاں لوگ شرک نہیں کیا کرتے تھے، اور بت نام کی کوئی چیز وہاں کے لوگ جانتے نہیں تھے۔ یہ ساری خرافات، ساری برائیاں ملک شام، عراق میں وہاں ہوا کرتی تھی، یہاں نہیں ہوتی تھی۔ یہاں کے لوگ خالص عرب اور خالص توحید پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ یہ ملک یمن بھی جاتے، ملک شام بھی جاتے، یہ تجارتی کاروبار ان کا چلتا رہتا تھا، لیکن کبھی انہوں نے وہاں سے ایسی کوئی چیز لائی نہیں تھی، اور نہ وہاں سے متاثر ہو کر یہاں انہوں نے شرک پھیلایا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں پیدا ہونے کو ابھی 300 سال باقی ہیں۔ آپ کی پیدائش سے 300 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ اس شخص نے وہاں لایا۔ اب چونکہ لوگ اسے محبوب مانتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، سردار بھی تھا، اور جانتے تھے کہ یہ بڑا ہمدرد اور اچھا انسان ہے، تو لوگوں نے ان سے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ اعتراض نہیں کیا، کیونکہ محبوب تھا انسان لوگوں کا، سردار بھی تھا۔ تو اس نے یہ ساری ترکیب بتائی کہ اس سے یہ فائدہ ہے، اس سے یہ فائدہ ہے۔ تب لوگوں نے اسے قبول کر لیا۔ اب یہاں سے آہستہ آہستہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا، لوگ اس بت کے پاس آتے اور وہاں آ کر پھر اس طرح سے بارش مانگنا ہو، یا پریشانی بیماری کا خاتمہ ہو، اولاد مانگنی ہو، کامیابی مانگنی ہو، سفر کی شروعات کرنی ہو، تو جانے سے پہلے یہاں آتے تھے۔ انہیں اس طرح کے یہ لوگ کام شروع کر دیے۔ اب یہ ایک ہی تھا، ظاہر سی بات ہے ایک پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو یہاں رکھا ہوا ہے، ہم اگر سفر میں چلے گئے اور وہاں اگر کوئی پریشانی آئی تب کیا کریں گے؟ تب انہوں نے سوچا کہ چلو ایک اور رکھ لیتے ہیں، تو انہوں نے سفر میں پھر ایک رکھنا شروع کیا۔ پھر آہستہ آہستہ جو قبائل تھے الگ الگ قبائل نے سوچا کہ یہ تو قبیلے خزاعہ کے سردار نے لایا ہے، ہمارا قبیلہ دوسرا ہے، ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے قبیلے کی جانب سے ایک بت لا کر یہاں رکھ دیں۔
تاکہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کو کوئی پریشانی ہو تو وہ اس کے پاس جائیں۔ دوسرے قبیلے نے بھی ایسا ہی سوچا۔ ایسے کرتے کرتے ہر قبیلے نے اپنی طرف سے لا کر رکھنا شروع کر دیا۔ پھر بعد میں یہ طے ہوا کہ یہ تو الگ الگ قبیلوں کا ہے، ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم موسموں کے نام سے الگ رکھیں، بارش کے لیے ایک الگ مجسمہ ہو، کامیابی کے لیے الگ ہو، سفر کے لیے الگ ہو، فلاں کام کے لیے الگ ہو، فلاں کام، سب کی ڈیوٹیاں تقسیم کر دیتے ہیں، ہر ایک کو کام بانٹ دیتے ہیں۔ تو ایسے کرتے کرتے سال کے 360 بت رکھ دیے گئے، 360 بت رکھ دیے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور پھر جب کعبے کو وہاں دوبارہ بتوں سے پاک کرنا چاہا تو آپ نے دیکھا کعبے کے اندر اور کعبے کے باہر، کعبے کے جو دیواروں پر جو بت لگے ہوئے تھے ان کی تعداد 360 تھی۔ یہ عمرو بن لحی الخزاعی نے شروعات کیا تھا اور یہ 300 سال مکمل ہوتے ہوتے 360 بت وہاں پر آ گئے۔ اب یہ بتوں کی شروعات تھی۔ اسی کا ہم نام انسان، یہ عمرو بن لحی الخزاعی کا ایک ہم نام انسان تھا۔ بعض روایتوں میں کہ یہی انسان تھا وہ، بعض روایتوں میں کہ دوسرا اس کا ہم نام انسان ہے، وہ ہے عمرو بن عامر الخزاعی، اسی قبیل خزاع کا۔ وہ تھا عمرو بن لحی الخزاعی اور یہ دوسرا تھا عمرو بن عامر الخزاعی۔ کہتے ہیں اس شخص نے کیا کیا، اس شخص نے باقاعدہ یہ جو بت یہاں رکھے ہوئے تھے ان بتوں کے نام پر جانوروں کو وقف کرنا شروع کر دیا۔ وہ دیکھتا تھا کہ لوگ حج کرتے ہیں، حج کے لیے قربانی کا جانور لے کر آتے ہیں، اونٹ لے کر آتے ہیں، زیادہ تر اونٹ لایا کرتے تھے، بکریاں بھی لاتے تھے۔ تو اس طرح سے جب اپنے علاقے سے لے کر چلتے ہیں تو اس کے گلے میں کوئی نشانی لگا دیتے ہیں یا اس کے جسم پر کوئی نشانی لگا دیتے ہیں۔ اب وہ جس علاقے سے بھی وہ جانور مکے کی طرف آتا ہے، کہیں بھی کسی نے اس کو دیکھ لیا کہ اس پر یہ نشانی ہے تو لوگ سمجھ جاتے تھے یہ جانور مکہ جا رہا ہے، یہ قربانی کے لیے جا رہا ہے۔ لہذا راستے میں کوئی بھی چوری ڈکیتی کرنے والا آدمی بھی وہ جانور چوری نہیں کرتا تھا۔ کوئی لٹیرا انسان بھی کہیں راستے میں مل گیا تو قافلے سے وہ جانور نہیں لوٹتا تھا۔ کیوں؟ کہ اس پر ایک نشانی لگی ہوئی ہے، جو نشانی اس بات کی علامت ہے کہ یہ جانور اللہ کی بارگاہ میں مکہ میں جا رہا ہے قربانی کے لیے، ایک مقدس جانور ہے سمجھیے وہ۔ تو اس طرح سے لوگ لے کر جایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح سے جب حج کرنے کے لیے گئے تھے تو تقریباً کئی سینکڑوں اونٹ بلکہ ہزاروں اونٹ وہاں سے لے جائے گئے تھے، جس پہ باقاعدہ نشانیاں لگائی گئی تھی کہ یہ قربانی کے لیے لے جائے جا رہے ہیں۔ تو ایسے قدیم زمانے سے طریقہ چلا رہا تھا۔ تو وہ تو اللہ کے لیے قربان کرنے لے کے جائے جا رہے تھے اور وہاں ذبح ہوتے تھے اور پھر اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ تو اس شخص نے یہ سوچا کہ یہ جو ہمارے دیوتا ہیں، یہ ہمارے بت ہیں، یہ ان کے نام پر کوئی جانور نہیں چھوڑا جاتا ہے، نہیں بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ عمرو بن عامر الخزاعی نے کیا کیا کہ 2 اونٹنیاں یعنی اس طرح کی وہ دیوتاؤں کے نام پر چھوڑ دی۔ جیسے ہمارے پاس بعض علاقوں میں بعض محلوں میں ایسے جانور چھوڑ دیے جاتے ہیں جن کو سانڈ کہتے ہیں، اور پھر لوگ اس کی پوجا کرنے لگتے ہیں، لوگ بھگاتے نہیں ہیں، مارتے نہیں ہیں۔ حالانکہ آج کل تو ان کی وجہ سے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں، معاشرے کے اندر چلتے پھرتے لوگوں کو مار رہے ہیں، گاڑیوں کا نقصان ہو رہا ہے، کئی لوگ تو اسے ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ تو ایسے جانور چھوڑے جاتے ہیں۔ تو قدیم زمانے میں ایسے جانور دیوتا کے نام پہ چھوڑے جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سلسلے میں یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، 4 قسم کے جانوروں کا تذکرہ یہاں پر ہوا ہے کہ جو دیوتا کے نام پر چھوڑ دیے گئے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما جعل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، اس بات کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے۔ وہ جو قربانی کے لیے جانور لائے جاتے تھے وہ اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، وہ نبی کا طریقہ ہے۔ وہ باقاعدہ قربانی کے لیے جانور لے کر جاتے اور مکہ میں لے جا کر ذبح کرتے، پھر وہ ذبح کردہ جانور غریبوں میں اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کا عمل بھی ہے اس پر۔ لیکن یہ جو دیوتاؤں کے نام پر مکہ میں جو دیوتا رکھے ہوئے ہیں، بت رکھے ہوئے ہیں، ان کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دینا، ما جعل اللہ، یہ طریقہ نہ اللہ نے بنایا اور نہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو کیا کیا نام تھے ان کے اور کیا طریقہ تھا اس کا؟ تو یہ 4 چیزوں کا یہاں پر ذکر ہے، 4 طرح کے جانوروں کا تذکرہ ہے۔ کہتے ہیں ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ بحیرہ، نہ سائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام مشروع فرمایا ہے۔ چاروں میں سے کسی چیز کی مشروعیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمائی، ان کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ اب اس میں جو بحیرہ ہے، کہتے ہیں بحیرہ ایسی اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو دودھ دینے والی ہو، جس کے دودھ اچھا آتا ہو، اور کسی نے اب وہ دودھ دینے والی اونٹنی کو اپنے وہ بت کے نام پر، بھگوان کے نام پر چھوڑ دیا ہو کہ اس کا کوئی بھی دودھ نہیں نکالے گا، یہ فنا اور فنا دیوتا کے نام پر وقف ہے، کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی اس کی سواری نہیں کرے گا۔ اور وہ اس کے کان کاٹ دیتے تھے، نشانی لگا دیتے تھے تاکہ دیکھ کر لگے کہ ہاں یہ بھگوان کے نام پہ، دیوتا کے نام پہ چھوڑا ہوا جانور ہے۔ اور وہ جہاں چاہے کھائے، کوئی کھانے سے نہیں روک سکتا تھا، کسی کے باغ میں داخل ہو جائے، کسی کے گھر میں چلا جائے، کسی کا سامان کھانے لگے تو اسے روکنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو دودھ والے اونٹنیوں کو یعنی اس طرح سے دیوتا کے نام پر چھوڑ دینا، یہ اس کو کہتے ہیں بحیرہ۔ جبکہ دودھ والی اونٹنی ہو تو اس کے دودھ کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو دودھ تو حلال ہے، اونٹنی کا دودھ حلال ہے، اب انہوں نے اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ دوسری اونٹنیوں کا دودھ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس اونٹنی کے بارے میں یہ بتا دیا جاتا تھا کہ اس کا دودھ ہمارے لیے حرام ہے۔ اب اس کا دودھ کس کے لیے حلال ہے؟ وہ دیوتا کے لیے حلال ہے۔ اب وہ دیوتا کہاں سے آئیں گے، کیسے پئیں گے، کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو بعض مرتبہ بعض اوقات میں لوگ کہتے ہیں فلاں نے دودھ پی لیا، وہ ایک ہوتا ہے تو اوپر سے دودھ ڈالتے ہیں اور پھر اخبار میں آنے لگا تھا کہ اس نے دودھ پی لیا۔ ایسی افواہیں لوگوں نے پھیلائی تھی۔ پتہ چلا دودھ تو یہاں سے جا رہا ہے، لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ تو دودھ پی رہا ہے، لیکن پیچھے نالا کھول کے رکھا ہے دوسروں نے، اور یہاں سے دودھ ڈال رہے ہیں، ادھر پجاری صاحب تو پورا دودھ ادھر لپیٹ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کاروبار بھی چلتا ہے، دھوکہ دیتے ہیں۔ جو عقیدت رکھتے ہیں، عقیدت رکھنے والے لوگوں کو یہ شرک کرنے والے لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ شرک کی جتنی بھی جگہ ہوتی ہیں، چاہے مندر ہو چاہے درگاہ ہو، یہاں بیٹھے ہوئے لوگ عقیدت مندوں کو لوٹتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ دیوتا کے لیے دودھ ہے، اب یہ انسانوں کے لیے نہیں، ہمارے لیے نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں بحیرہ۔ اور دوسرا جو جانور ہے سائبہ، سائبہ کہتے ہیں کہ ایسی اونٹنی جسے سواری کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، اچھی مضبوط ہو اور ایسا جانور ہو کہ انسان اس کو سواری کے لیے اور اس طرح سے جنگ کے لیے، لمبے سفر کے لیے استعمال کر سکتا ہو، لیکن اتنے مضبوط جانور کو انہوں نے دیوتا کے لیے چھوڑ دیا ہے، ایک کو دودھ کے لیے اور ایک اس کی مضبوطی کی وجہ سے کہ اچھا ہوتے ہوئے بھی نہ اس کی ہم سواری کریں گے اور نہ اس کا ہم گوشت استعمال کریں گے، یہ مکمل کا مکمل جانور یہ ان کے دیوتا کے لیے ہے۔ اور تیسرا ہے ولا وسیلۃ،
وسیلہ کہتے ہیں ایسی اونٹنی کو جس نے پہلا بچہ مادہ دیا پھر دوسرا بھی مادہ دے دیا، یعنی 2 بچے سمجھو فیمیل، پہلا بھی فیمیل ہوا دوسرا بھی فیمیل ہوا، 2 بیٹیاں پیدا ہوئی سمجھیے۔ تو جیسے ہمارے پاس انسانوں میں بھی اگر کوئی عورت بیٹیاں پیدا کرنے لگتی ہے تو ان کے گھر میں ان کے ماں باپ، ان کے ساس سسر اس کو منحوس سمجھنے لگتے ہیں، یہ کیسی کوکھ ہے اس کی، سے بیٹیاں ہی جنم دے رہی ہے، بیٹا کیوں نہیں آتا اس کے پیٹ سے؟ تو اس کو تانے دینے لگتے ہیں، کئی مرتبہ طلاق بھی دے دیتے ہیں، گھر سے نکال بھی دیتے ہیں، کوسنے لگتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ تو بیٹیاں ہو بیٹا ہو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نر ہو مادہ ہو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو انہوں نے ایک طریقہ اپنایا تھا کہ جو اونٹنی مسلسل 2 مادہ دے گی تو اب یہ اونٹنی وہ دیوتا کے نام پر وقف ہو جائے گی، اسے اس کے نام پر وقف کر دیں گے۔ اب اس کو کاٹنا، اس کو کھانا، اس کا دودھ استعمال کرنا، اس پر سواری کرنا یہ سب منع ہوگا۔ اور چوتھا جانور ولا حام، حام کہتے ہیں ایسے جانور کو، ایسے نر جانور کو، نر اونٹ کو کہ جس نے جفتی سے 10 اونٹنیوں کو حاملہ بنا دیا ہو، ایسا نر جانور، نر اونٹ جس نے جفتی سے 10 اونٹنیوں کو حاملہ بنا دیا ہو، تو کہتے ہیں اب یہ جو جانور ہے اس کو بھگوان کے نام پر، دیوتا کے نام پر وقف کر دیا جائے، اب اس کو مکمل طور پر الگ کر لیا جائے، کوئی اس کا استعمال نہ کرے۔ تو یہ الگ الگ طریقے سے، الگ الگ سوچ کے ساتھ لوگ ان جانوروں کو ان کے نام پر وقف کر دیا کرتے تھے۔ تو دیکھتے دیکھتے مکہ میں ادھر ادھر جہاں دیکھو وہاں جانور پھرتے رہتے تھے، جیسے ہمارے پاس بھی کئی جگہوں پر ہوتا ہے، جو ایسے جانور وقف کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، تو یہ چھوڑے ہوئے جانور کہاں جائیں گے؟ ان کا تو کوئی مالک نہیں ہے، ان کا کوئی مالک نہیں ہے، کوئی ان کو باندھ کے اپنے گھر تو نہیں رکھ سکتا۔ تو اسی صورت میں یہ اس محلے میں، یہ گلی میں، وہ فلاں گھر میں، یہاں گھسے وہاں نکلے، کبھی اس کو مارے کبھی اس کو مارے، کبھی کسی گھر کے اندر گھس گئے وہاں گھس کے کھانا کھانے لگے، کبھی اس کا سامان گرا دیا، یہ دنگا مستی پورا یہ لوگ مچایا کرتے تھے۔ لیکن لوگوں کی عقیدت تھی کہ نہیں، ان کو مارنا نہیں ہے، ان کو تکلیف نہیں دینا ہے، ان کو بھگانا نہیں ہے، آئیں گے کھانے دیں، اس میں برکت آئے گی، یہ نقصان کریں یا برباد کریں، برباد کرنے دیں، یہ بھگوان ہے۔ بعد میں نتیجہ ایسا ہوا، مکہ میں خاص طور پر جانوروں کو بھگوان نہیں مانا گیا، لیکن جب یہ اس طرح کے طریقے شروع ہوئے تو بعد میں پھر انہی جانوروں کی عبادت بھی کی جانے لگی۔ جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں جب ایسے گائے وغیرہ لوگوں کے گھر پر جاتے ہیں، یا سان جب لوگوں کے گھروں پر جاتے ہیں، جو چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب وہ چھوڑے ہوئے جانور جو دیوتا کے نام پر چھوڑے گئے ہیں، جب یہ کسی گھر پر چلے جائیں تو وہ گھر والے اسی کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جانوروں کی پوجا بھی شروع ہونے لگی۔ پہلے وہ مرے ہوئے انسانوں کی پوجا ہو رہی تھی، اور یہ ان کے ناموں پر چھوڑے ہوئے جانوروں کی پوجا شروع ہو گئی۔ تو اس طرح سے شرک میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، یہ اس طرح کسی جانور کو دیوتا کے نام پر وقف کر کے اپنے لیے حرام کر دینا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں حلال و حرام محدود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہماری شریعت نے حلال کیا ہے حرام کیا ہے اس کی تمیز کر دی ہے۔ اب کسی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حلال کردہ کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے۔ حلال و حرام کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آپ خواہ کسی چیز کو اپنے اوپر حلال کر دیں یا حرام کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کر دیا ہے آپ اسے کیوں حرام کر سکتے ہو؟ آپ نہیں کر سکتے حرام، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کر دیا وہ حلال ہے۔ شہد کو اللہ نے حلال کیا ہے،
وہ سب کے لیے حلال ہے. اب کوئی کھائے نہ کھائے اس کی مرضی ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کو اپنے سے دور کر دیتا ہوں، میں اسے حرام کر لوں گا اپنے لیے، میں اب کبھی نہیں کھاؤں گا. نہیں، اگر آپ کسی وجہ سے نہیں کھا رہے ہیں آپ کی مرضی ہے. بہت سی چیزیں انسان کھاتا ہے طبیعت کے حساب سے نہیں کھاتا ہے، لیکن آپ اس کو حلال یا حرام نہیں بنا سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ مکہ میں جانے والے جانور وہ ذبح کیے جاتے ہیں اللہ کے نام پر، وہ ذبح کیے جاتے ہیں اللہ کے نام پر، اور پھر ان کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے غریبوں میں. تو اس طرح سے اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جا رہے ہیں اور غریب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ جو جانور ہیں مکہ میں، یہ جو دیوتاؤں کے نام پر چھوڑے جا رہے ہیں، یہ ذبح نہیں کیے جاتے، تو یہ زندہ ہیں تب پورے محلے اور معاشرے کے نقصان دہ ہیں. جہاں جائیں گے وہاں لوگوں کا نقصان کریں گے، اور ان کے مرنے کے بعد ان کو ذبح تو نہیں کیا جائے گا، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا یہاں تک کہ خود ہی تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے، اور جب ہی خود تڑپ کر مر جائیں گے تب اس کو اٹھا کر کسی اور جگہ پھینک دیا جائے گا. تو اس طرح سے یہ تو مال کی بربادی ہے، یہ حلال چیز کو حرام سمجھ کر برباد کرنا ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس سے پہلے کی آیت میں طیب اور خبیث کے درمیان فرق کرنے کی تعلیم دی کہ حلال و حرام میں فرق کرو، تو یہاں یہ بتا دیا کہ اس چیز یہ حلال ہے آپ کے لیے، اس کو آپ ایسے دیوتاؤں کے نام پر خامخواہ چھوڑ کر حرام مت کرو. وَلَكِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے ایسا، نہ اللہ نے اس کا حکم دیا ایسا کرنے کے لیے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹی باتیں گڑھتے ہیں. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ہم کو یہ کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، حالانکہ ایسا اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے، جو عقل کا صحیح استعمال کرتے نہیں ہیں. اگر وہ غور کریں یہ جانور کو اس طرح سے دیوتا کے نام پر چھوڑنے میں کیا فائدہ ہے، اور جس کے نام پہ چھوڑا جا رہا ہے وہ اس سے کیا فائدہ اٹھانے والا ہے، ظاہر سی بات ہے جواب ملے گا کہ اسے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جس دیوتا کے نام پر چھوڑا گیا ہے وہ دیوتا کو تراشا انہوں نے ہے، اس دیوتا کو خریدا انہوں نے ہے، پیسے سے لائے ہیں، اٹھا کے یہاں رکھا ہوا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اس کے نام پر چھوڑنے سے وہ تو اس کا مالک نہیں بنتا، وہ نہ اپنے گھر لے کر جاتا ہے، نہ وہ اس کو اٹھا یہاں آ کر اس کا دودھ نکالتا ہے، نہ وہ خود سواری کرتا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا. اور پھر وہ بھی فائدہ نہ اٹھائے اور دوسرا جو مالک ہے وہ بھی نہ اٹھائے، قوم کے دوسرے لوگ بھی نہ اٹھائیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جانوروں میں اس طرح کی عقیدت رکھنے والے لوگوں کے پاس عقل نہیں ہے. اگر واقعی سوچتے سمجھتے تو کبھی ایسی حرکتیں وہ نہ کرتے. تو اس طرح کی یہ چیزیں جہاں دیوتاؤں کے نام پر رکھنے کا طریقہ عام تھا، ایسے ہی مسلمانوں کے اندر بھی درگاہوں کے نام پر جانور چھوڑنے کا طریقہ عام ہو چکا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں یہ فلاں درگاہ کے نام پر یہ بکرا چھوڑا ہوا ہے، یہ فلاں بابا کے نام پہ یہ مرغا چھوڑا ہوا ہے. لوگ مرغے چھوڑتے ہیں، بکرے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کو لے جا کر وہاں بابا کے نام پر ذبح کر دیتے ہیں، اور پتہ نہیں پھر اس کا کیا ہوتا ہے. تو اس طرح جیسے کافروں کے اندر یہ جانوروں کو دیوتاؤں کے نام پر چھوڑنے کا طریقہ تھا، ایسے ہی صوفی مسلمانوں میں یہ باباؤں کے نام پر چھوڑنے کا طریقہ عام ہو گیا. وہ بھی حرام اور یہ بھی حرام، لیکن یہ زیادہ حرام کیونکہ یہ مسلمان کے نام سے ہو رہا ہے، اسلام کے نام سے ہو رہا ہے، اور کرنے والے مسلمان، جس کے نام سے کر رہے ہیں وہ مسلمان، وہ پتہ نہیں مرنے والا کون مسلمان تھا، کیا تھا، اس کا تو اندازہ نہیں ہے، تو اس کے نام سے ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، مسلمانوں کا دین برباد ہو رہا ہے، مسلمانوں کی عقیدتیں خراب ہو رہی ہیں. جو اللہ کے نام پر قربانیاں کرنے والے تھے اب وہ فنا مزاروں کے نام پر قربانیاں کرنے لگے. صرف سال میں ایک مرتبہ بقرعید آتی ہے تو وہاں اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہیں، اور باقی سال بھر یہ فنا بابا کے نام، یہ فنا بابا کے نام، وہ فنا بابا کے نام، الگ الگ مہینے میں الگ الگ باباؤں کے نام سے لوگ بکرے اور مرغے قربانیاں کرنے لگ گئے ہیں.
تو یہ کافروں کا طریقہ ہے، کافروں کا طریقہ یہ مشرک مسلمانوں نے مسلمانوں کے درمیان میں پھیلا دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان شرک پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اگر کبھی سوچا جائے تو واقعتاً دل سے فخر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اہل حدیث بنایا ہے۔ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اہل حدیث بنایا ہے۔ دنیا کی واحد ایسی جماعت ہے، ایسا یہ مسلک ہے، ایک ایسا منہج ہے جس منہج میں یہ چیزیں دور دور تک نہیں ہیں، دور دور تک نہیں ہیں۔ ورنہ اس کے علاوہ جتنے مسلک ہندوستان کے اندر موجود ہیں، چاہے کسی بھی نام سے ہو، اگر اس مسلک کے سارے نہیں تو کم سے کم کچھ لوگ تو کم سے کم یہ برائی کے اندر ملوث ہیں، یہ شرکی اعمال میں، یہ کفریہ کاموں میں ملوث ضرور ہیں، الگ الگ بدعات میں، خرافات میں، شرک میں، یہ رسم و رواج میں، یہ باباؤں کے چکروں میں، یہ پیروں کے چکروں میں، بڑے بڑے علماء تک ان کے ملوث ہیں۔ اگر مکمل طور پر کسی مسلک کے علماء ان ساری برائیوں سے، شرک سے محفوظ ہیں تو وہ اہل حدیث علماء ہیں۔ مکمل طور پر عوام اگر یہ پیر مریدی اور یہ مزار درگاہیں ان سب کے چکروں سے محفوظ ہیں تو وہ اہل حدیث عوام ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو بھی عقل دیں، انہیں بھی ہدایت دیں، انہیں بھی صحیح راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیری مریدی، یہ درگاہ، اس کا چکر، یہ شرک، یہ کفریہ کلمات، یہ کفریہ باتیں، یہ بدعت و خرافات، ان سب سے ان کو توبہ کرنے کی توفیق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو بھی ان سب تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔